اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 4 کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب نمبر 1 چل رہا ہے اور اس کا آج لانگ کوسچن نمبر 3 ہے۔ سوال ہے جی، شیر شاہ سوری کا اقتدار میں آنا اور استحکام حاصل کرنا، اس پہ بحث کریں۔ ٹھیک ہے جی، شیر شاہ سوری کس طریقے سے اقتدار میں آیا اور اس نے کس طریقے سے استحکام حاصل کیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو پوائنٹ دیکھنا ہے وہ ہے شیر شاہ کا اقتدار میں آنا۔ جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ شیر شاہ کس طریقے سے جو ہے وہ اقتدار میں آیا اور اس نے استحکام کیسے حاصل کیا۔ شیر شاہ سوری جب ہمایوں کی جلا وطنی ہوئی، ہمایوں کو جب جلا وطن کر دیا گیا، تو اس کے بعد بنگال، بہار، جون پور اور آگرہ کا جو حکمران تھا، یعنی جو ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد وہ بنگال کا، بہار کا، اس کے بعد جون پور اور آگرہ کا حکمران تھا۔ شیر شاہ سوری ہمایوں کی جلا وطنی کے بعد بنگال، بہار، جون پور اور آگرہ کے اوپر جو ہے وہ حکمران تھا۔ یہ جو علاقے تھے اس کے قبضے میں تھے۔ اب اسے، کیونکہ یہ اقتدار اس نے کسی سے چھینا تھا، اب اسے خطرہ تھا۔ اب اسے خطرہ کیا تھا کہ یہاں پہ میں محفوظ نہیں ہوں، یہ میرے جو علاقے ہیں یہ اگر میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے مزید جو ہے وہ فتوحات کرنا پڑیں گی، یعنی مزید علاقوں پر اپنا قبضہ قائم کرنا ہوگا۔ اور اس خطرے کے پیش نظر اس نے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے پنجاب کو فتح کیا۔ پنجاب کو اس نے، جو پہلی فتح تھی، پہلی فتح آپ لکھ سکتے ہیں، پہلی فتح پنجاب۔ اور پنجاب کے اندر اس وقت جو حکمران وہاں پہ موجود تھا وہ ہمایوں کا بھائی تھا۔ حکمران یہاں پہ پنجاب کا ہمایوں کا بھائی۔ اور شیر شاہ نے جب اس پر حملہ کیا اور پنجاب کو جو ہے وہ اس نے فتح کر لیا۔ اب پہلی فتح یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب جو سمندر پار، جیلم کے سمندر پار جو لوگ تھے، وہ گکھڑ جو تھے، انہوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ادھم مچا رکھا تھا وہ شور مچا رکھا تھا انہوں نے، اور تو وہ جو سپورٹ کر رہے تھے وہ راجپوتوں کو سپورٹ کر رہے تھے، راجپوتوں کو سپورٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہاں پہ افراتفری جو ہے وہ مچا رکھی تھی، اور اس وقت اس افراتفری کو دیکھتے ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو لوگ تھے، جو گکھڑ تھے، وہ مغلوں کے جو ہے وہ سپورٹر تھے۔ اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جیلم کے قریب روہتاس کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ اب کیا تھا، گکھڑ جو تھے سمندر پار گکھڑ، انہوں نے کیا شروع کیا ہوا تھا، شور مچایا ہوا تھا، ادھم مچا رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ کس کی طرفدار تھے، وہ مغلوں کے طرفدار تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ مغلوں کے طرفدار تھے اور وہ شیر شاہ کے حق میں نہ تھے۔ اب انہوں نے شور کیا ہوا تھا۔ اب ان کو جب وہ شور کر رہے تھے، وہ ایک افراتفری مچا رہے تھے، تو اس وقت اب شیر شاہ نے جو سوچا کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے پاس کچھ ہونا چاہیے، تو اس نے جیلم کے قریب، جیلم کے مقام پہ، ٹھیک ہے جی، روہتاس پہ ایک قلعہ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، اور قلعہ جو قائم کیا اس پہ جو سپاہی تھے وہ اس نے 50,000 سپاہی وہاں پہ تعینات کیے۔
جہلم کے قریب روہتاس کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کیا۔ قلعہ تعمیر اس لیے کیا تاکہ گکھڑوں کو جو ہے وہ روکا جا سکے، کوئی خطرہ پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ 50,000 سپاہی تعینات کر دیے، وہاں پہ ان کو ڈیوٹی پہ مامور کر دیا۔ اس کے بعد 1541 اور 42 1541-42 میں اس نے بنگال اور مالوا پر قبضہ کیا۔ 1541 اور 42 میں بنگال اور مالوا پر اس نے قبضہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی، قبضہ کرنے کے بعد اس نے کافی فتوحات کی، یعنی اس نے اس کے قریب قریب بہت سارے علاقوں کو جو ہے فتح کر لیا۔ تو یہاں پہ ایک مارواڑ کا جو راجا تھا، یہاں پہ موجود ایک مارواڑ کا راجا، اب اس کی پالیسی کیا تھی؟ مارواڑ کا راجا کیا کرتا تھا کہ جہاں قریب قریب جو بھی علاقے تھے ان پر قبضہ کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے علاقے کو وسعت عطا کرے، وسیع کرے، زیادہ کر لے، ٹھیک ہے جی۔ تو وسعت پسندی کی غرض سے مارواڑ کا جو راجا تھا وہ جو ہے وہ اور علاقوں پر قبضہ کیے جا رہا تھا۔ تو اس وقت شیر شاہ کو خطرہ محسوس ہوا، ٹھیک ہے جی۔ مارواڑ کا راجا کیا کر رہا تھا؟ وسعت پسندی کی غرض سے قبضہ کر رہا تھا قریب قریب علاقوں کے۔ اب اس قبضے کی وجہ سے کیا پیدا ہوا؟ ڈر پیدا ہوا شیر شاہ کے دل میں، ٹھیک ہے جی۔ شیر شاہ کے دل میں ڈر پیدا ہوا اور اس نے اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ مارواڑ کا راجا وسعت پسندی کی وجہ سے وہ قبضہ کر رہا تھا ارد گرد کے علاقوں پر، اور وہاں سے شیر شاہ کے لیے ایک ڈر پیدا ہوا، خطرہ پیدا ہوا، اور اس نے اب یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے علاقوں پر بھی قبضہ کر لے، تو کیا کروں؟ اس نے اجمیر کے مقام پر، کس مقام پر؟ اجمیر کے مقام پر اس نے جو ہے راجا کی فوج کا آمنا سامنا کیا، یعنی وہاں پہ اس کے ساتھ اس نے لڑائی کی راجا کی۔ تو یہاں پہ اجمیر کے مقام پہ ان کے دونوں کے درمیان لڑائی، کس کس کے درمیان جی؟ شیر شاہ اور ورسز مارواڑ کا راجا، ان دونوں کے درمیان جب لڑائی ہوئی، اب یہ نظر آ رہا تھا کہ یقینی طور پر شیر شاہ کو شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ شیر شاہ کی شکست بالکل یقینی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ایک لیڈر کی طرح اس نے کام کیا۔ شیر شاہ نے اس وقت اپنی عسکری قیادت کی وجہ سے اور ہمت اور حوصلے کی وجہ سے اور مضبوط ارادے کی وجہ سے اس نے وہاں پہ راجپوتوں کو شکست دی، ٹھیک ہے جی۔ مارواڑ کو اس نے شکست دے دی۔ اب یہاں پہ شکست دینے کے بعد اس نے تمام ارد گرد کے جو علاقے تھے اجمیر کے قریب جو علاقے وہاں پہ تھے ان پر اس نے شیر شاہ نے قبضہ کر لی۔ قبضہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے جو دارالحکومت تھا وہاں پہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کالنجر کی فتح اور شیر شاہ کا انتقال۔ یہاں پہ میں اس کو صاف کرنے لگا ہوں کہ کالنجر کی فتح
اور شیر شاہ کا انتقال۔ جہاں پہ آپ نے دوسرا ہیڈنگ جو دینا ہے، جو دوسرا آپ نے پیراگراف لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے یہ لکھ دیا کہ اقتدار میں کس طریقے سے آیا، کس طریقے سے فتوحات کی اس نے۔ اب آپ نے کالنجر کی فتح اور شیر شاہ کا انتقال، کالنجر کے درمیان، کالنجر کے اندر جو ان کی جھڑپ ہوئی، ٹھیک ہے جی، اس میں وہ ہوئی 1545 1545 کو جو ہے وہ کالنجر کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور شیر شاہ پوری طاقت سے، ٹھیک ہے جی، پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے اور زبردست گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ قلعے کی دیوار کے اوپر وہ گولے لگ رہے ہوتے ہیں، قلعے کی دیوار کے اوپر گولے لگ رہے ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے زبردست جو ہے وہ لڑائی جاری ہوتی ہے۔ تو اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گولہ جو ہے وہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر اندر گرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک گولہ آتا ہے، قلعہ کی دیوار سے ٹکراتا ہے اور اندر جب گرتا ہے تو وہاں پہ جو بارود تھا، بارود کا ذخیرہ، جہاں پہ انہوں نے بارود اکٹھا کیا ہوا تھا، اس کے اندر وہ گولہ جا گرتا ہے۔ تو وہاں ہی قریب شیر شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گولہ جو ہے وہ اس بارود کے اندر گرتا ہے، جب گولہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ذخیرہ جو بارود کا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہاں پہ ایک زبردست دھماکہ سا ہوتا ہے۔ شیر شاہ وہاں پہ قریب تھے تو وہ بری طرح جو ہے وہ آگ کی وجہ سے جھلس گئے، بالکل جو ہے وہ جھلس چکے تھے، آگ ان کو تباہ کر چکی تھی۔ لیکن اس وقت بھی اس لیڈر کی جو کوالٹی تھی، اس لیڈر نے کیا کیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ لڑیں، وہ انسٹرکشن دیتا رہا کس طریقے سے آپ حملہ کرتے رہیں، کس طریقے سے آپ دشمن کو جو ہے وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں، تو وہ انسٹرکشن دیتا رہا ساتھ ساتھ۔ اور آخر میں کیا ہوا کہ اس کو ایک شخص آ کے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ لڑائی جیت لی ہے اور ہم نے فتح حاصل کر لی۔ جب فتح کی خبر شیر شاہ سوری سنتے ہیں تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پہ آتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی ان کی جان نکل جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے موت ہوتی ہے۔ کالنجر کے اندر لڑائی ہوتی ہے 1545 میں، بارود کا گولہ لگتا ہے، ذخیرے کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے شیر شاہ کو، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ بری طرح سے جھلس جاتے ہیں۔ جب ان کو خبر دی جاتی ہے فتح کی تو وہ اس کے بعد مسکرا کر فوت ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو وہاں سے ان کی لاش کو سرام لایا گیا، سرام لاش لائی گئی اور وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا۔ سرام کے اندر ان کی تدفین ہوئی، اور تدفین کے لیے جو انہوں نے مقبرہ جو بنایا تھا، مقبرہ وہ خود اپنے زمانے میں تعمیر کر چکے تھے، یعنی اپنے لیے انہوں نے مقبرہ خود بنایا ہوا تھا، اور وہاں پہ سرام کے اندر، اور پھر وہاں پہ ان کو دفنایا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا سوال، اس کو تھوڑا ریوائز کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، دوبارہ یہ لیکچر نہیں دیا جائے گا۔ شیر شاہ سوری اقتدار میں کس طریقے سے آیا، اس کا استحکام کس طرح ملا، اقتدار جب ہمایوں کو جلا وطن کر دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، جلا وطن مین وطن سے نکال دینا، تو اس کے بعد بنگال، بہار، جون پور اور آگرہ کا جو کنٹرول تھا وہ شیر شاہ کے پاس تھا۔ اب جو یہاں پہ خطرہ منڈلا رہا تھا، جو اس کو خطرہ درپیش تھا کہ کہیں جو ہے میرے یہ علاقے ہاتھ سے نکل نہ جائیں، کوئی شخص آ کے جو ہے وہ حملہ نہ کر دے، تو اس لیے میں بھی جو ہے اپنے زیادہ علاقے بنا لوں،
باؤنڈری باہر جو ہے وہ اور زیادہ بنا لوں اور علاقوں پر قبضہ کر لوں، تو اس کی غرض سے اس نے پہلے پنجاب پر حملہ کیا جہاں پہ ہمایوں کا بھائی جو ہے وہ حکمران تھا، تو انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے پنجاب کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد دریا پار جو گکھڑ موجود تھے انہوں نے ادھم مچا رکھا تھا، شور شروع کیا ہوا تھا، انہوں نے جو ہے وہ طرفدار تھے مغلوں کے اور ان کے شیر شاہ کے وہ مخالف تھے، تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے جہلم کے ساتھ روہتاس کے مقام پر انہوں نے قلعہ تعمیر کروایا اور اس قلعے کے اندر 50,000 سپاہیوں کو تعینات کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کالنجر کی فتح اور شیر شاہ کا انتقال۔ کالنجر کے اندر جب دونوں فریقین کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے پوری طرح سے، وہ دونوں جو ہے اپنی طاقت آزماتے ہیں 1545 میں دونوں طرف سے زبردست لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ شیر شاہ کا جو قلعہ تھا وہاں پہ دشمن کے جب آتے تھے گولے تو وہ دیوار کے ساتھ ٹکراتے تھے، جب دیوار کے ساتھ ٹکراتے تو ایک تھوڑا اوپر آیا اور وہ دیوار پہ ٹکرانے کے بعد قلعے کے اندر گرا جہاں پہ ذخیرہ موجود تھا بارود کا، جب بارود میں گرا تو بارود کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور قریب ہی شیر شاہ تھے اور وہ آگ سے جھلس گئے۔ جب جھلس گئے تو کیا ہوا کہ وہ ان کی حالت تو بری تھی، لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک لیڈر کی طرح اپنے جو لوگ تھے، جو سپاہی تھے، ان کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے حملہ کریں، اور تھی ان کو ملی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم فاتح قرار پائے ہیں، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، تو چھوٹی سی مسکراہٹ دے کر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے زندگی میں انہوں نے اپنا مقبرہ خود تعمیر کیا ہوا تھا سورام کے مقام پر، ان کو وہاں سے سورام لایا گیا، سورام میں ان کو ان کے اپنے بنائے ہوئے مقبرے کے اندر وہ ہے دفن کر دیا جاتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ تھا جی آپ کا ہمارا سوال، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کوشچن جو ہے اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔